अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है नाज़रीन मोहतरम। सोहेल आफरीदी साहब ने हथौड़ा चला दिया है। पाकिस्तान के अंदर बुनियादी जो जिरगा था, जो नुक्ता था, जो मसला था नाज़रीन, उसे सोहेल आफरीदी उठाकर कबायलियों के पास चला गया। वो खबर पख्तूनख्वा के कबीलों के पास चला गया है। उसने कहा जनाब पश्तून डिसाइड करें, KPK अब डिसाइड करे, अवाम फैसला करे कि यहां से हम आगे कैसे चलेंगे। सोहेल आफरीदी ने नाज़रीन पंचायत लगा दी है। वो मामला सारा का सारा उठाकर चौराहे में लेकर चला गया है। ये आपके सामने रख देते हैं। बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे नहीं चलाएगा, चूंकि टेलीविजन पाकिस्तान का प्राइम मीडिया मर चुका है और जो मुर्दार होते हैं नाज़रीन वो इन खबरों के ऊपर बात नहीं करते। अमेरिका के अंदर नाज़रीन इस वक्त 70 लाख बंदा सड़कों पर आया है गुज़श्ता चंद घंटों में। 7 मिलियन 70 लाख बंदा, ये ग्लोबली इंटरनेशनली एक मैसिव पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुई है अमेरिका के अंदर। और ये किसके खिलाफ नाज़रीन बाहर आए हैं? ये आए हैं जनाब हमारे लंगोटिया यार मोहतरम इज्जत माब जनाब बाऊजी डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ 70 लाख बंदा अमेरिका की 50 रियासतों में 2700 रैलीज उन्होंने निकाली हैं, सड़कों पर आए, रोला डाल दिया उन्होंने। अब नाज़रीन माफ कीजिएगा, ट्रंप साहब का नाम मैं बड़ी इज्जत और एहतराम और सर झुकाकर लूंगा, क्योंकि हमारी आजकल उनके साथ दोस्ती आ रही है। तो ये ना पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन को बुरा मान जाए और हमें मुझे पकड़ के कुछ सुनने मारे, यानी मैं वैसे ही मजलूम बंदा हूं, लिहाजा मैं बड़े एहतराम के साथ लूंगा ताकि ट्रंप साहब के नाम की वजह से कोई परेशान ना हो या किसी को गुस्सा ना चढ़े। तो 2700 डेमोन्स्ट्रेशन रैलियां निकली हैं और 70 लाख बंदा नाज़रीन सड़कों के ऊपर आया है। और उसने आकर ट्रंप को कहा नो किंग, नो किंग, यानी अमेरिका की सड़कों के ऊपर एक ही नारा था कि बादशाह नंगा है। और ट्रंप को उन्होंने कहा जनाब ये कोई आप बादशाह शादशाह नहीं है, आप कोई शहनशाह नहीं है, आप कोई किंग नहीं है कि किंग की तरह अमेरिका को चलाएंगे। ये एक जमहूरी रियासत है, एक डेमोक्रेसी वाली रियासत है। लिहाजा यहां पर कांग्रेस फैसला करेगी, यहां की पार्लियामान फैसला करेगी, पार्लियामान के नुमाइंदे फैसला करेंगे। लिहाजा ये बंदा जो सिंगल हैंडेडली अमेरिका को किसी और तरफ लेकर जा रहा है, ये हम नहीं चलने देंगे। तो नाज़रीन बहुत मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस, ये तारीखी डेमोन्स्ट्रेशंस है जो कि अमेरिका के अंदर हुई है। मैं सोच रहा था नाज़रीन दुनिया भर में एहतजाज होते हैं, लोग बाहर निकलते प्रोटेस्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन फायर खोल दिए जाते हैं। यानी यही पाकिस्तान होता, ये तो 70 लाख तो बहुत बड़ा बंदा है, यहां पर 70 बंदा निकल आए तो फायर मार दो, फायर खोल दो जी, फायर खोल दो, सीधे फायर खोल दिए जाते हैं। अमेरिका में नाज़रीन फायर नहीं खोलेंगे। वो लोग बाहर निकले और उन्होंने बिल्कुल उधेड़ कर रखा है ट्रंप को, और उन्होंने ट्रंप की जो मॉरल अथॉरिटी थी उसे चैलेंज कर दिया है। ट्रंप की, या ट्रंप अगर स्टेट है या वहां उसकी गवर्नमेंट स्टेट है, तो उसकी अथॉरिटी को उन्होंने वहां पर चैलेंज कर दिया, एक क्वेश्चन मार्क ट्रंप के सामने लगा दिया। और आपको पता है वो नारे क्या लगा रहे थे? वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हम। और ये उनका आइन का प्रियम्बल है, यानी उनका आइन शुरू ऐसे होता है कि हम अमेरिका के शहरी। और पाकिस्तान का प्रियम्बल भी नाज़रीन यही कहता है कि एन ऑर्डर इज एस्टैब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, के रियासत अवाम की मंशा से। तो वो वी द पीपल ऑफ अमेरिका वो नारे लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ना यहां पर कोई किंग नहीं है, यहां पर कोई बादशाह नहीं है, यहां पर कोई सिंगल हैंडेडली पूरी स्टेट को, मुल्क को नहीं चला सकता। फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए नाज़रीन रेजिस्टेंस के, और फिर उन्होंने कहा कि ना नो किंग, अमेरिका के अंदर कोई किंग नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नथिंग इज पैट्रियोटिक मोर देन प्रोटेस्टिंग, कि एहतजाज करने से ज्यादा मुहिब वतन कोई हो ही नहीं सकता। अमेरिका के अंदर नाज़रीन तगड़ी स्टेट है नाज़रीन, दुनिया की सुपर पावर है, और ट्रंप दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। पेंटागन शेंटागन पता नहीं CIA दुनिया भर की गलबला इनके नीचे, B2 बॉम्बर और पता नहीं क्या क्या हथियार इन्होंने रखे हुए हैं, उसके नीचे आती है। लेकिन लोग नहीं मारेंगे, फायर नहीं खोलेंगे नाज़रीन, दहशतगर्दी के मुकदमात नहीं हुए, रॉ को नहीं ढूंढा गया कि इन्हें रॉ फंड कर रहा है, या रॉ के कहने के ऊपर, या भारतीय खुफिया एजेंसी के कहने पर, या फिर खुदा न खासा रशियन या फिर चाइनीज एजेंसी के कहने के ऊपर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप ने उसके बाद सख्त गुफ्तगू की है, लेकिन बहरहाल उसने कहा कि नो कि मैं किंग नहीं हूं। तो उसने शुगली अंदाज में सारी चीज को लेकर गया है। लेकिन इतनी मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस नाज़रीन दुनिया भर में एहतजाज होते हैं, दुनिया भर में लोग नाज़रीन खड़े होते हैं, लोगों की अपने कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं, लोगों की एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है जिसके हवाले से वो आवाज उठाते हैं। तो जो इधर नाज़रीन है ये दुनिया भर में कहीं पर नहीं होता। बल्कि मुझे एक वाकया याद आ रहा है, ये गालिबन स्कॉट मॉरिसन थे, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल में 2022 तक रहे या 2024 तक रहे। वो नाज़रीन एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते वो एक घर के सामने आ गए, और उस घर वाले ने नई नई घास लगाई थी अपने घर के बाहर। अब ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर नाज़रीन वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बंदा अंदर से बाहर निकला, उसने हाथ खड़ा करके कहा हेलो हेलो, इसने मुड़कर देखा यस सर, उसने कहा निकलो यहां से, भागो भागो भागो, घास लगाई हुई खराब कर दी है भाई, पागल आदमी है तू, कौन आ गया यहाँ पे, निकालो इसे यहां से। और ये कहकर नाज़रीन वो अंदर चला गया, और उसने एक सेकंड नहीं लगाया स्कॉट मॉरिसन ने वहां से खिसकते हुए, सिर्फ घर के बाहर नाज़रीन घास लगाई हुई थी उस पर, कि भाई मेरी घास तुम लोग खराब कर रहे हो। प्राइम मिनिस्टर खैर वो तो होगा, लेकिन भाई ये स्टेट रियासत हमारे लिए, और हम अवाम यानी पब्लिक लोग रियासत है, हम लोग स्टेट है। तो उसने बाहर आकर कहा, उसने निकालो इसे बाहर।
میں کتے چھوڑ دوں گا. ایک کتے تو خیر میں نے خود سے ہٹ گیا, لیکن اس کا موڈ یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ اندر سے کتا کھولنے گیا کہ کتا چھوڑوں گا اگر یہ یہاں سے نہ ہٹے. تو اسٹیٹس, ریاستوں کے اندر ناظرین جہاں پر آزاد معاشرے ہوتے ہیں, لوگ بات چیت کرتے ہیں, اپنے کنسرن شیئر کرتے ہیں, ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں, احتجاج ہوتے ہیں, اور یہ دکھاتا ہے کہ جناب لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں, یہ زندہ لوگ ہیں ناظرین, مردار نہیں ہیں, زندہ لوگ ہیں اور یہ کھڑے ہوتے ہیں. اب ناظرین امریکہ کے اندر دیکھیں مسئلہ کیا ہے. ایک تو لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو بھی ڈیموکریٹس ہیں یا ٹرمپ کے جو مخالفین ہیں, ان کے جہاں جہاں پر بھی میجورٹی ہے, جہاں جہاں پر بھی ان کی سٹینڈنگ ہے, ٹرمپ وہاں پر نیشنل گارڈ بھیج رہا ہے. یہ وہاں پر ایک طرح کی وہاں کی پیراملٹری بھیج رہا ہے, یا وہاں کے جو ٹروپس ہیں وہ وہاں پر بھیج رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لاس اینجلس کے اندر جو کچھ ہوا تھا, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر اسلام آباد یا لاہور کے اندر کہیں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, تو یہ وہاں پر نیشنل گارڈز بھیج رہا ہے اور وہاں پر ان کے ذریعے چیزوں کو مینج کروانے. تو یہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنے اپوننٹس کو کریش کر رہا ہے. پھر ناظرین فریڈم آف سپیچ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. امیگریشن, امیگرینٹس, یہ بہت بڑا, بلکہ جو سلوگن ریئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر سب سے بڑا نقطہ اٹھایا گیا کہ نو فیئر, یہ امریکہ آپ لوگوں کا بھی ہے, امیگرینٹس آئیں, مہاجرین یہاں پر آئیں. پھر یہ دنیا بھر میں جو ٹیرف لگا رہا ہے ناظرین, امریکہ خود یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی اپنی جو گروتھ ہے یہ ٹیرف لگانے کی وجہ سے رک گئی ہے. چونکہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے ناظرین, امپورٹ بھی کرتا ہے اور دنیا بھر میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. لہٰذا اس کی تمام تر پالیسیز وہاں پر چیلنج ہو رہی ہیں اور اس کے خلاف لوگ باہر نکل آئے. ایک بڑی ڈیمونسٹریشن ہوئی ہیں جب سے ٹرمپ آیا, یہ تیسری بڑی ڈیمونسٹریشن ہے ناظرین جو امریکہ کے اندر ہوئی ہے, اور 70 لاکھ بندہ اس وقت نکلا ہے ٹرمپ کی پالیسیز کے حوالے سے اور اس کے خلاف. اور بار بار لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس بندے نے کانگریس کو بائی پاس کرتے ہوئے ایران کے اوپر جو اسٹرائک کی تھی, B-2 بومبر استعمال کیا تھا, یہ اگین آپ نہیں کر سکتے, اور اس کے اوپر اس کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے تھی, اور شاید آنے والے ٹائم میں ناظرین ہوگی بھی, کیونکہ اس نے کانگریس کو بائی پاس کیا. اور پھر وہ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ وہاں کی پارلیمان کو بائی پاس کر رہا ہے. جو بھی کر رہا ہے وہاں کی پارلیمان کو بائی پاس کرتے ہوئے یہ بندہ امریکی اسٹیٹ کو, امریکی ریاست کو چلا رہا ہے. لہٰذا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کنگ نہیں ہیں, آپ یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں, اور پھر آپ جو امریکنز اور پریزیڈنسی کے پروٹوکولز ہوتے ہیں آپ انہیں وائلیٹ نہیں کر سکتے. یعنی یہ پروٹوکول ہی وائلیٹ ہوا نا ناظرین. جو شہباز صاحب کو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی وہ پچھلے کمرے میں, وہ کنڈے میں آپ جو کچھ مجھے بتا رہے تھے وہ باہر آ کر ادھر بھی بتائی, سر آپ کنڈے میں کیا بتا رہے تھے. تو شہباز صاحب باہر آئے, انہوں نے کہا کنڈے میں کہہ رہا تھا کہ آئی سلوٹ یو ٹرمپ صاحب. اچھا ناظرین, پاکستان کی جو پولیٹکس ہے, یہ محترم سہیل آفریدی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور یہ بڑا تگڑا قسم کا ان کا ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا جناب خیبر پختونخوا کے عوام کی زندگی اور ان کے مستقبل کا فیصلہ صوبے کے لوگ خود کریں گے. خیبر پختونخوا KP کے ناظرین اس وقت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے, گورننس کے حوالے سے, آبویسلی دہشت گردی کے حوالے سے, پھر جو افغان بارڈر لگ رہی ہے اس کے حوالے سے, پھر KPK کے اندر ناظرین منرلز ہیں, KPK کے اندر معدنیات ہیں اور کرٹیکل منرلز ہیں. لہذا پوری دنیا کی توجہ بھی KPK کے اوپر ہے, اور ہماری سب کی بھی توجہ بھی KPK کے اوپر ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ جناب خیبر پختونخوا کے اندر ملٹری آپریشن ہوگا یا منرلز کا فیصلہ ہوگا, یا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ KPK کے عوام خود فیصلہ کریں گے. کسی کو بھی بند کمروں میں فیصلوں کو عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس سلسلے میں قیام امن کے لیے بروز ہفتہ 25 اکتوبر 2025 ضلع خیبر تحصیل ہاڑا میں تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر قبائلی عمائدین, مشیران اور نوجوانوں کا ایک بڑا جرگہ منعقد کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نا 25 تاریخ کو تمام تر جو سیاسی وابستگیاں ہیں, یعنی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ ہیں وہ چھوڑ دیں, وہ سائڈ پر گئے. یہ معاملہ خیبر پختونخوا کا. تو سہیل آفریدی نے ناظرین اس کے کینوس کو بڑا کر دیا. پہلے چونکہ PTI ٹارگٹ ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف, رکاوٹ عمران خان ہے, رکاوٹ تحریک انصاف, وہ کہہ رہے ٹھیک ہے چھوڑ دے سیاسی وابستگیاں, مولانا فضل الرحمان, یہ جو بھی ہے آپ سب آئیں. اور وہ کہہ رہے کہ جناب اس میں تمام تر جو قبیلے ہیں, قبائلی عمائدین ہیں, وہ یہاں پر شامل ہوں گے, ان کے مشیران ہوں گے, اور نوجوانوں کا ایک بڑا جرگہ منعقد کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کے نظریے اور صوبے کے امن کے, صوبے کے عوام کے مفاد کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. یعنی اب یہ جو فیصلہ ہوگا ناظرین, یہ سہیل آفریدی صاحب یا ان کی کابینہ نہیں کرے گی, یا پھر شہباز شریف صاحب نہیں کریں گے. سہیل آفریدی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جناب جرگہ لگے گا اب خیبر تحصیل ہاڑا میں, اور ہاڑا کے اندر ناظرین وہاں کے جو قبائلی ہیں, وہاں کے جو قبائلی عمائدین ہیں, وہاں کے جو پشتون ہیں, پٹھان ہیں, وہاں کے جو سردار ہیں, سردار تو نہیں ہوتے جو ہڈ کرتے ہیں اپنے قبیلے کو ناظرین, وہ وہاں پر موجود ہوں گے, اور پورا KPK ناظرین وہاں پر موجود ہوگا, اور وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ جناب ٹھیک ہے, کنسرنز موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, اور بڑے سیریس کنسرن ہے دہشت گردی کے حوالے سے, بڑے سیریس کنسرن ہے گورننس کے حوالے سے, کرپشن. گنڈاپور کے دور میں ناظرین یعنی دن رات مال بنایا گیا ہے, خوب مال بنایا, اور نچلے لیول سے لے کر اوپر سب نے مال بنایا, تگڑا مال بنایا. اب سہیل آفریدی کو ناظرین چیزوں کو بھی کاؤنٹر کرنا چاہیے, اس کے پیچھے بھی جانا چاہیے کہ جو مال بنایا گیا ہے خیبر پختونخوا میں, اور گورننس کی تو ناظرین دھجیاں اڑائی گئی ہیں. سہیل آفریدی نیڈ ٹو فکس دس ایز ویل. دوسری طرف ناظرین جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے اس کے لیے وی نیڈ اے نیشنل کنسنسس, پوری قوم کا کنسنسس چاہیے.
تو خیبر پختونخوا کے اندر ناظرین ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سہیل آفریدی نے کیا. اس نے کہا کہ جناب ایک جرگہ ہوگا, یہ فیصلہ کرے گا. اور یہ ہدایات عمران خان کی بھی تھی ایک لمبے ٹائم سے. عمران خان کہہ رہا تھا کہ پورے KPK کی عوام کو بلائیں, وہ بیٹھے, ہمارے ادارے بیٹھے, ہماری وفاق بیٹھے, یہ سب بیٹھے اور بیٹھ کر سوچیں کہ بھائی ہم نے کیسے آگے چلنا ہے. یعنی اب صرف ایک چھوٹی سی پالیسی کا اندازہ لگا لینا. کل تک ناظرین افغانستان کا نام لیتے ہوئے میں کانپتا تھا, حقیقت بتا. خواجہ آصف صاحب جس ٹی وی پر بیٹھتے تھے نا, دشمن ہے یہ پڑوسی نہیں ہے, یہ دشمن ہے, یہ جھانکتا ہے ہمارے گھر کے اندر. خواجہ صاحب ہم بھی بڑے دکھی ہیں جس طریقے سے وہ وہاں سے TTP آپریٹ کر رہے ہیں. دیٹس ویری سیڈ. ناظرین بھارتی پراکسی تو آپریٹ کر رہی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اور افغان گورنمنٹ انہیں سپورٹ کر رہی ہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے. اور یہ جو افغانستان کے اندر گورنمنٹ ہے یہ کوئی جینوئن گورنمنٹ نہیں ہے, حقیقی گورنمنٹ نہیں ہے. لیکن ناظرین پاکستان کے اندر یہ عذاب محسوس ہو رہا تھا کہ بھائی افغانی کا نام لینا آپ کے لیے عذاب, بلکہ آرڈر جاری ہو گئے تھے, مساجد کے اندر اعلانات ہو رہے تھے کہ جس نے بھی افغانی کو یعنی گھر دیا, جگہ دی, اس کے خلاف کارروائی ہوگی. آج ناظرین خواجہ آصف صاحب تصویر شیئر کر رہے ہیں کہ دوحہ میں یہ اسی طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ناظرین مذاکرات کر رہے ہیں, اور خواجہ صاحب اسمائلنگ. بیٹا ٹیتھ دانت دکھاؤ بیٹا, اور خواجہ صاحب اسمائلنگ. ہاؤ کیسے خواجہ صاحب آپ کیسے کر سکتے ہیں, آپ کے چہرے پر پھٹ چڑھا ہونا چاہیے ایسے کر کے آپ کو. خواجہ صاحب اسمائلنگ. تو کل جو ہمارا وزیر دفاع ناظرین سٹیٹمنٹ دے رہا تھا اور ہم سب چیخ رہے تھے, عمران خان بھی چیخ رہا تھا, میں بھی چیخ رہا تھا, میرے جیسا نالائق بھی کہہ رہا تھا بھائی مذاکرات ہی حل ہے. امریکہ 20 سال وہ پتھر کالے کر چکا, اس کے باوجود بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ دوحہ میں جا کر بیٹھا اور مذاکرات کیے, نیگوسیشنز کریں. آپ کی ملٹری نے ایک ڈیٹرنس قائم کر دی ہے. ہماری دیکھیں, ہمیں افغانستان کو اپنی کیپیسٹی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ہم تمہارے کتنے اندر جا کر گھس سکتے ہیں. افغانستان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسے پوچھنی ہے تو اپنے ابو سے, ہمیں انڈیا سے اب جا کر پوچھ لے کہ بھئی ہماری کیا پوزیشن ہے ملٹری کی, اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں تک جا سکتے ہیں اور کارروائی کر سکتے ہیں. ہمیں افغانیوں کو بتانے کی کم از کم ضرورت نہیں تھی ناظرین. لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک ملٹری ڈیٹرنس قائم کی ہے, ہم نے انہیں ہٹ کیا ہے کابل کے اندر, اور ہم افغانستان کے ناظرین کسی بھی کونے میں کسی بھی سوراخ کے اندر جا کر انہیں مار سکتے ہیں. اور یہ ہماری اسٹرینتھ ہے ماشاءاللہ, شکر ہے اللہ کا, ہمیں اس پر فخر محسوس کرنا چاہیے, اور ہمیں ہے بھی فخر اس چیز کے اوپر. لیکن ناظرین دیر پا امن اور سولوشن صرف اور صرف نیگوسیشنز, مذاکرات, ٹیبل پر بیٹھنا, ڈپلومیسی, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. باقی جو بھی آپ کو بتاتا ہے ناظرین وہ جھوٹ بتاتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب نے تصویر شیئر کی, میں تصویر آپ کو ضرور دکھانا چاہوں گا, کیونکہ خواجہ صاحب نے ہم سب کو پھدو لگا کر, یہ ادھر خواجہ صاحب کیا کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں. وائی یو آر اسمائلنگ, یعنی خواجہ صاحب آپ کو مسکرانا نہیں چاہیے. مجھے مسکراہٹ نہیں آتی ان کا نام لیتے ہوئے افغانیوں کا, لیکن یو آر اسمائلنگ. پاکستان اور افغانستان کے مابین سیز فائر کا معاہدہ طے ہو چکا ہے. پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا. دونوں ہمسایہ ملک ایک دوسرے کے سرزمین کا احترام کریں گے الحمدللہ. 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود میں ملاقات ہوگی اور تفصیلی معاملات پر بات چیت ہوگی. ہم قطر اور ترکی دونوں برادر ممالک کے دل سے شکر گزار ہیں. ویل ڈن. یہی حال ہے, یہی سولوشن ہے خواجہ صاحب, یہی حال تھا. ڈپلومیسی, نیگوسیشن, برادرلی ممالک کو ڈالیں, چین کو ڈالیں, اپنا انفلوئنس یوز کریں. آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے. آپ نے اس بارڈر کو, ہم نے انگیج اس بارڈر کے اوپر کم از کم نہیں ہونا. بھارت نے اٹیک کرنا ہے پاکستان پر, ہمیں اس بارڈر سے سیف رہنا ہے, ہم نے خود کو محفوظ رکھنا ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.